کل میں کہیں جاتا ہوں نا تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ تھوڑا سا ایک سیلفی لے لیتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ آج کل موبائل کے کیمرے بھی ایسے ایسے آ گئے ہیں، بالکل کالا آدمی ہے اور کیمرے سے بالکل گورا لگ رہا ہے، چہرے کے جتنے داغ دھبے سب ختم، بدصورت خوبصورت لگ رہا ہے، اور مرد کو عورت بنا دو، عورت کو مرد بنا دو، بہت سارے فلٹرز آتے ہیں، بہت سارے کیمرے کے اندر فیچرز آ رہے ہیں۔ آج نوجوان کیا کرتا ہے، مولانا لوگوں کے ساتھ یا بڑے لوگوں کے ساتھ فوٹو لیتا ہے، پھر فیس بک پر ڈالتا ہے، انسٹاگرام پہ ڈالتا ہے۔ کتنے لوگوں نے میری پوسٹ کو لائک کیا، کتنے لوگوں نے میرے فوٹو کو لائک کیا، لڑکیاں اپنے فوٹو ڈال رہی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری پیاری ماں بہنوں، آپ کو اس بات کی فکر ہے آپ کو فیس بک پر کتنے لوگوں نے لائک کیا، آپ کو انسٹاگرام پر کتنے لوگوں نے لائک کیا، آپ کے اسٹیٹس کو واٹس ایپ پر کتنے لوگوں نے دیکھا، لیکن کیا آپ کو اس بات کی فکر ہے کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو لائک کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو دنیا والوں نے تو بہت لائک کیا لیکن اللہ تعالیٰ کل ڈس لائک کر دے اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ میرے بھائیوں، دنیا والے لائک کرے یا نہ کرے، اللہ ہم کو لائک کرے، ہمیں اس بات کی چنتا ہونی چاہیے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بھر کی ریکارڈنگ کو ہماری گردن میں ڈال دے گا اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اے میرے بندے، یہ دیکھ یہ تیری زندگی بھر کی ریکارڈنگ ہے، یہ تیرا سارا کچا چٹھا ہے۔ یہ رات کو 12 بجے تو نے بند کمرے میں جو گناہ کیے تھے، تو نے رات کو 2 بجے جو تو نے گناہ کیے تھے، وہ سب اس کیمرے کی ریکارڈنگ کے اندر ریکارڈ کر دیا گیا ہے۔ میرے بندے تو بتا تیرے ساتھ کیا ہونا چاہیے، تو خود اپنا حساب کر لے، تیرے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ میری ماں اور بہنوں، جس مسلمان عورت کے پائل کی آواز کا بھی پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ۔ اے مسلمان عورتوں، جب تم اپنے گھروں میں چلا کرو تو زور زور سے اپنے پیر کو زمین پہ مار کر کے نہ چلا کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے پائل کی آواز غیر مردوں کے کانوں تک پہنچے۔ جو اسلام ایک عورت کے پائل کی آواز کو بھی غیر مردوں تک جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ او میری بہنوں، تم واٹس ایپ کے اوپر، تم فیس بک کے اوپر، تم انسٹاگرام کے اوپر اپنے فوٹوز ڈال رہی ہو، اپنے ویڈیوز ڈال رہی ہو، اپنی شادی کے فوٹوز ڈال رہی ہو، یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا میری پیاری ماں بہنوں؟ جو قرآن کہتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اے مسلمان عورتوں، جب تم کسی غیر مرد سے بات کرو تو اپنی آواز کو پست کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں تمہارے خلاف کوئی کھچڑی پکنے لگے، کوئی غلط ارادہ اس کے دل میں پیدا ہونے لگے۔ جو اسلام ایک غیر محرم مرد کے سامنے مسلمان عورت کو کڑی آواز میں اور سخت آواز میں بات کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ اسلام ایک عورت کو اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ وہ اپنے ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈالے، اپنے ویڈیو فیس بک پر ڈالے؟ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ سب سے گزارش کرتا ہوں سوشل میڈیا کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کرو۔ اپنے فوٹوز مت ڈالو میری بہنوں، اپنے ویڈیوز مت ڈالو۔ اور میرے بھائیوں ایک بات اور کان کھول کر کے سن لو، آج کل یہ بھی ہو رہا ہے، فیس بک کے اوپر کسی نے میسج کیا لڑکی کو، ارے بہن آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتی ہے، بڑے اچھے اچھے پوسٹ آپ کے ہوتے ہیں، اچھا آپ کا نام کیا ہے، آپ کا گاؤں کیا ہے؟ اب ایک چیٹنگ شروع ہوتی ہے، پھر وہ چیٹنگ بڑھتے بڑھتے محبت کے اقرار پر پہنچ جاتی ہے۔ میری بہنوں کان کھول کر کے سن لو، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر آئی لو یو بولنے والا اور محبت کا اظہار کرنے والا آپ کے جسم تک پہنچنا چاہتا ہے، بس وہ صرف اس کی نگاہیں آپ کے شریر کی طرف ہے، اس کا نشانہ آپ کا جسم ہے، وہ اپنے ہوس کی پیاس کو بجھانا چاہتا ہے۔ اسلام میں پیار کا صرف ایک تصور ہے، اسلام کی نظر میں پیار وہ ہوتا ہے جو شادی کے بعد ہوتا ہے، جو میاں بیوی کے بیچ میں ہوتا ہے، جو جائز اور حلال رشتے کے ذریعے ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، کبھی کسی کی ناجائز محبت نہ بننا۔ میرے بھائیوں، کبھی سوشل میڈیا پر کسی کی بہن بیٹی کو پھنسانے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر آج تم کسی کی بہن بیٹی کو پھنسا رہے ہو، کل تمہاری بہن کے دروازے پر بھی کوئی دستک دے رہا ہوگا، کل تمہاری بیٹی کے دروازے پر بھی کوئی دستک دے رہا ہوگا، اس انجام کے لیے بھی تم تیار رہنا۔ اگر آج کسی کی بہن بیٹی کی عزت پر تم حملہ کرنے جا رہے ہو، کل تمہاری بہن بیٹی
بیٹی کی عزت پر بھی کوئی حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہوگا، یہ سوچ لینا۔ تم ویلنٹائنس ڈے پر اگر کسی کی بیٹی کو اور کسی کی بہن کو گلاب کا پھول دے کر کے محبت کا اظہار کر رہے ہو تو جا کر کے اپنے گھر میں پتہ لگا لینا، تمہاری بہن کو بھی کسی نے گلاب کا پھول دیا ہوگا، تمہاری بیٹی کو بھی کسی نے گلاب کا پھول دیا ہوگا۔ دنیا کا اصول یہی ہے میرے بھائی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر آج دوسروں کی عزتوں پر آپ نشانہ سادھ رہے ہیں تو آپ کی عزتیں بھی خطرے میں ہیں میرے بھائیوں۔ سوشل میڈیا کو ناجائز محبت کا اور ناجائز پیار کا ذریعہ مت بناؤ، سوشل میڈیا سے بہت اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں۔ واللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، میں نیپال میں بہت کم آ پاتا ہوں، میرے ساتھ اپنی مجبوریاں ہیں، اپنی مصروفیات ہیں، مگر جب نیپال کے جلسوں میں جاتا ہوں اور لوگ بڑی محبت سے ملتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا آج تک آپ کو یوٹیوب پر سنتے تھے، آج تک آپ کو سوشل میڈیا پہ سنتے تھے، آج پہلی بار دیکھتا ہوں، دیکھ رہے ہیں، لوگ بڑی خوشی سے ملتے ہیں تو دل بڑا خوش ہوتا ہے میرے بھائی۔ میں کہتا ہوں میں بنارس کا رہنے والا، آپ 500-600 کلومیٹر دور نیپال کی سرزمین پہ رہتے ہیں، میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے؟ ایک ہی رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے، دین کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے، اور آج سوشل میڈیا کے ذریعے یہ رشتہ مضبوط ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ مجھے سنتے ہیں، آپ میری باتوں کو سنتے ہیں، سوشل میڈیا کا اچھا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے میرے بھائیوں، اس کا غلط استعمال مت کرو، گندگی پھیلانے کا ذریعہ مت بننے دو، کان کھول کر کے سن لو۔ اگر سوشل میڈیا کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں تو 3 چیزیں ہمارے حق میں ہمارے خلاف گواہی دیں گی قیامت میں۔ جب ہم موبائل پر کوئی چیز دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری آنکھ دیکھتی ہے، اس کے بعد ہمارے کان سے سنتے ہیں ہم، اور انگلی سے ٹچ کرتے ہیں۔ 3 چیزیں جب بھی ہم موبائل استعمال کرتے ہیں اس میں 3 چیزیں انوالو ہوتی ہیں، ایک ہماری انگلی، ایک ہماری آنکھیں اور ایک ہمارے کان، اور قیامت کے دن یہی تینوں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ قیامت کے دن تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے بدن کی چمڑی تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء۔ انسان اپنی چمڑی سے بولے گا کہ تو کیسے بول رہی ہے، تو کیسے بات کرے، انسان کی انگلی انسان کے بدن کی چمڑی بولے گی کہ آج اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا ہے۔ اس انگلی سے کیا کیا ٹچ کر رہے ہو، کیا کیا موبائل پہ کھول رہے ہو، تم نے ہسٹری سے سب ڈیلیٹ کر دیا، تم نے براؤزر سے سب ڈیلیٹ کر دیا، تم نے سارے ثبوت مٹا دیے، مگر انگلی بتائے گی تم نے کیا کیا ٹچ کیا تھا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ کرو، اور میں گارجین حضرات سے کہنا چاہوں گا، میں ماؤں سے کہنا چاہوں گا کہ جوان بیٹیوں کو اگر آپ نے موبائل دیا ہے تو نظر رکھیے، یہ رات کو 2 بجے کس سے بات ہوئی، یہ راستے میں چل رہی ہے یہ کس سے مسکرا کے بات کر رہی ہے، یہ کالج میں جاتی ہے، آپ نے 5000 کا موبائل دلایا اور وہ گھر میں 50,000 کا آئی فون لے کے آ رہی ہے، کس نے اس کو 50,000 کا موبائل دلایا؟ آپ ریچارج نہیں کرواتے اپنی بیٹی کے موبائل میں، آپ نے پیسہ بھی نہیں دیا، ہر مہینے اس کے موبائل پر ریچارج ہو رہا ہے، کون ریچارج کروا رہا ہے؟ ایک مربی کی، ایک گارجین کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، وہ دیکھے اس کا بیٹا کہاں جا رہا ہے، اس کی بیٹی کہاں جا رہی ہے۔ اگر آپ نے یہ فرض نہیں نبھایا تو اللہ کی آپ کی پکڑ ہوگی میرے پیارے ساتھی۔ اپنی اولاد کی اخلاقی تربیت بھی کرو میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو طور طریقہ سکھاؤ جو اسلام نے سکھایا ہے۔ حضرت لقمان کو دیکھو اپنے بچے سے کیا کہتے ہیں، یا بنیا لا تمشی فی الارض مرحا، کہتے ہیں میرے بچے تو زمین میں اکڑ کر کے نہ چلنا، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اے میرے بچے اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں ولا تصعر خدک للناس، اے میرے بچے تو گال پھلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر، اور فرماتے وقصد فی مشیکا، جب تو چلا کر تو تیری چال میں میانہ روی ہونی چاہیے، تو اکڑ کر کے نہ چلا کر، وغضض من صوتک، جب تو بات کرے تو تیری آواز پست ہونی چاہیے، تو چلا چلا کے بات نہ کیا کر۔ اگر آپ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں گے، آپ کے گھر میں بچوں کی آواز سے پتہ چل جائے گا آپ نے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے۔ جس گھر سے بچوں کے چلا
चिल्लाने की आवाजें आए, जिस घर से औरतों के चिल्लाने की आवाजें आए, जिस घर से जवान लड़कियों के चिल्लाने की आवाजें आए, समझ जाओ उस घर में माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते।